کانفرنس کر رہے ہیں. کردار بغیر سوچے سمجھے ڈیویلیویشن کرنا تھا اور پالیسی ریٹ کو ڈبل کرنا تھا. اس نے ملک کو مہنگائی اور قرضوں کے چنگل میں جکڑ دیا. اور پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے کہ ہر سال 2018 کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافے کا سال بنا. 2019, 20, 21 اور 22 میں مسلسل پاکستان کی معیشت لڑکتی رہی اور آخری سال جو وہ 6% کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس سے پہلے سال نیگیٹو گروتھ ریٹ تھی. تو جب آپ کا لو بینچ مارک ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ترقی جو ہے وہ بھی بہت ابھر کے نظر آتی ہے. لیکن مجموعی طور پہ 4 سالوں میں پاکستان کی معاشی صلاحیت کو تباہ کیا گیا, اسے انفلیشن میں اور قرضوں کے اندر جکڑا گیا. پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے ان 4 سالوں کے اندر لیے گئے. اور اس کی ایک جھلک اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2018 میں قرضوں کی ادائیگی کی مد میں شاید 1700 ارب کے قریب ہم ادا کرتے تھے. تقریباً 1700 ارب روپیہ پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ تھا. 2022-23 میں یہ بوجھ 5000 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے. اس میں تقریباً 3 گنا اضافہ پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی ہے. اور آج عملاً صورتحال یہ ہے کہ تمام وفاقی حکومت کے وسائل تقریباً 100% قرضوں کی ادائیگی میں جا رہے ہیں اور باقی جتنے اخراجات ہیں ان کے لیے اس خسارے کو ادا کرنے کے لیے, پورا کرنے کے لیے مزید قرضوں کی ضرورت ہوگی. کیا یہ صورتحال ایک آزاد ملک کے لیے قابل قبول ہے؟ ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں. جو تباہی ہمیں ورثے میں ملی ہے, اگر ہم بھی سیاسی فیصلے کریں تو ایک ایسا گڑھا کھود کے جائیں گے کہ جس سے شاید نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگا. لیکن اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک قومی چیلنج عائد کیا ہے. ہم کسی سیاسی مصلحت کے تحت حکمرانی نہیں کر رہے, ہم قومی مفاد کے تحت حکمرانی کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیسے نارملائز کریں. پچھلی حکومت نے جہاں 4 سالوں میں معیشت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا, وہیں وہ دہشت گردی کی اس جنگ کو جسے ہم 2018 میں جیت کر گئے تھے اسے بھی انہوں نے نظر انداز کیا. اور 4 سالوں کے اندر مسلسل ایسے اقدامات اٹھائے کہ جن کے ذریعے سے دہشت گردوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع ملا. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس میں انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان ایک آئینی ملک ہے اور کوئی ایسا گروہ جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا اس کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے جس کے فنڈامنٹل رائٹس آئین کے اندر دیے گئے ہیں. اور پاکستان کی اس شناخت کو جو پاکستان کا آئین اسے بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان دیتا ہے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیاست سے بالا تر ہیں. ہم مسلم لیگ نون ہو سکتے ہیں, ہم پی ٹی آئی ہو سکتے ہیں, ہم پیپلز پارٹی ہو سکتے ہیں, ہم کسی اور جماعت سے ہمدردی رکھ سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ان سیاسی شناختوں سے بالا تر ہو کے ہمیں بحیثیت پاکستانی سوچنا ہے
اور بحیثیت پاکستانی عمل کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا امن دو ایسے شعبے ہیں کہ جن میں کوئی سیاست نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی ہی ایک سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان جو 4 سال تک پاکستان کے مضبوط ترین وزیر اعظم جس ملک نے انہیں بنایا اور انہوں نے اس کا پروٹوکول انجوائے کیا، وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی روا نہیں رکھیں گے، وہ اس ملک کے مفادات کا خیال کریں گے۔ آج کوئی پاکستان کا دشمن ملک، حتیٰ یہ کہ ہمارا ہمسایہ ملک، اس کے کسی میڈیا میں، کسی چینل میں، اس کے کسی مبصر کے زبان سے ابھی تک میں نے یہ لفظ نہیں سنا کہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے، خدا نخواستہ۔ میں نے کسی پاکستان کے دشمن سے نہیں سنا کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ برپا کیے ہوئے ہیں۔ صبح شام یہ ایک خوف پیدا کرتے ہیں، صبح شام یہ ایک نفسیاتی فضا بناتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کو ہائیبرڈ وار کہا جاتا ہے، جس میں ملک کے دشمن ملک کے اندر سے ایسی نفسیاتی جنگ پیدا کرتے ہیں کہ جس سے اس ملک کے حوصلے کو، اس ملک کی امیدوں کو اور اس ملک کی امنگوں کو کچل دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ ملک نا امیدی میں گر جاتا ہے، جب وہ قوم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے گولی نہیں چلانی پڑتی، وہ خود اپنے ہی اس عمل کے نتیجے میں کولیپس کر جاتی ہے، امپلوڈ کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو خود کو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 2 صوبوں کی اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کی حکومتیں ہیں، اس کے اوپر تو بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ ان مشکلات کو سمجھے جو وہ پیچھے ورثے میں چھوڑ کے گئی ہیں۔ 1 اپریل کو ہماری حکومت آنے سے 10 روز قبل وزارت خزانہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ سال کی آخری سہ ماہی میں ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو گویا 1 اپریل کو انٹرنلی پی ٹی آئی کی حکومت خزانہ کھا چکی تھی، خالی کر گئی تھی۔ پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کو لپیٹ کر اس کو پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں ڈال دیا گیا تھا، جس کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے 200 ارب روپے کا بندوبست کر لیا ہے اور ہم اس سے لوگوں کو یہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو وہ 200 روپے کا بندوبست پی ایس ڈی پی یا ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط کو بند کر کے کیا گیا تھا، جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ تو ایک ایسی سبسڈی جس کے لیے ترقیاتی بجٹ کو ختم کر دیا گیا، ملک کے تمام ترقیاتی منصوبوں سے 240 ارب روپے کاٹ لیے گئے اور اسے پیٹرول پمپس کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ وقتی طور پہ وہ واہ کروا سکیں۔ لیکن اس نے ملک کی معیشت میں اتنا بڑا چھید کر دیا کہ اسے سنبھالنے کے لیے بعد میں ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ تو یہ باتیں پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں۔ تو اگر وہ ملک کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم انہیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے کہ ملک کا ہم مزید نقصان نہ کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مسلسل وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہی، وہ ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی اور عمران نیازی مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں،
پاکستان کے حوالے سے مایوسیاں پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے IMF کے پروگرام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو ملنے والی بیرونی امداد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو اتنے بڑے سیلاب کے نتیجے میں ہمیں ملنی تھی اور ملے گی انشاءاللہ، اس امداد کو روکنے کے لیے مسلسل ایک کیمپین چلا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں۔ کیا یہ پاکستانیت ہے؟ اور میں PTI کے ہمدردوں سے، یا جو لوگ عمران خان کو سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کا کوئی بڑا ریفارمر ہے، ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ کیا آپ کا عمران خان کی شخصیت کا بت پاکستان سے بڑا ہے؟ پاکستان سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے، یہ پاکستان ہے تو اس سے ہمارا وجود ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شناخت، اس کی وجود، اس کی سیاست پاکستان سے بڑی ہے تو وہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہے، اور وہ دیکھے گا کہ اس کا بت پاش ہوگا، لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالی ان بحرانوں سے کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ تو ہم پاکستان کی ریپیئر کر رہے ہیں، اور وہ صبح شام عوام میں ڈسپیئر پھیلا رہے ہیں۔ ہم معیشت کی مرمت کر رہے ہیں، اس کو درست اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اور وہ صبح شام لوگوں میں مایوسیاں پھیلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیاست جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی ہے، یہ ناکام ہوگی۔ حال ہی میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بہت چیمپئن بنی ہے PTI۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر کس نے بلدیاتی اداروں کا گلا گھونٹا تھا؟ پنجاب کے 50,000 سے زائد بلدیاتی نمائندوں کو کس نے غیر آئینی طور پہ فارغ کیا تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ ان اداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا گیا، لیکن جب سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا تو کس نے 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلا؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جوتیوں کے نیچے، پیروں کے نیچے روندا۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تو ہلکی سی آ کرنے پہ بھی توہین عدالت کا نوٹس ہو جاتا ہے، لیکن عمران نیازی اور عثمان بزدار نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائیں، لیکن کبھی کسی نے نہ وزیر اعلیٰ کو پوچھا کہ جناب مہربانی کر کے ہمارے فیصلے پہ آپ عمل کیوں نہیں کر رہے، یہی بتا دیں ہمیں۔ میری ادب سے عدلیہ سے درخواست ہے کہ عوام کے اندر یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ عمران نیازی کو عدالتی استثناء حاصل ہے، عمران نیازی کو عدالت سے NRO ملتا ہے، اور اس کے مخالفین جو ہیں وہ قانون کو ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ قانون کے شکنجے میں آئیں۔ وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو تو نااہل کر دیا جاتا ہے توہین عدالت میں، مسلم لیگ نون کے امیدوار تو الیکشنوں سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن عمران نیازی ججوں کی توہین کرے، خاتون جج کی توہین کرے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روندے، اس کو استثناء حاصل ہے۔ یہ چیز یقیناً وہ لوگ جو عدالت کا احترام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کسی بھی ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے بیک بون ہے۔ تو میں کسی قسم کا توہین نہیں کر رہا، ادب کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص آئین اور قانون کو رونتا ہے لیکن اس کی کوئی باز پرس نہیں ہے۔ تو یہ معیار سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔
اور میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمران خان نے عمل نہیں کیا، عثمان بزدار نے عمل نہیں کیا، لیکن ان سے کسی نے کیوں پوچھ گچھ نہیں کی؟ اسی طرح پنجاب کے اندر 2018 میں عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا۔ آج پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے اس کا مینڈیٹ چھینا گیا ہوا ہے۔ 2018 میں پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا، وہ مینڈیٹ اسے چھینا گیا، اور عثمان بزدار کی صورت میں پنجاب کو سزا دی گئی، اور پنجاب کی انتظامی صلاحیت کو، پنجاب کی ترقی کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس صورتحال کی کریکشن ہوئی تو پھر عدالتی مداخلت کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو بحال کر دیا گیا، اور اس فیصلے نے پاکستان کے آئین کے مطابق ان اراکین کے حق کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جس کے اوپر تمام قانونی ماہرین متفق ہیں کہ that tent amounts to rewriting the constitution۔ اور آج بھی وہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے، اس پر فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ جو پاکستان کے آئین میں اراکین اسمبلی کے پاس عدم اعتماد کے ووٹ میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے، کیا اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ چھین سکتا ہے یا اس کو صرف پاکستان کا آئین ان سے چھین سکتا ہے؟ لہذا ایک دوبارہ پنجاب کے اوپر حکومت مسلط کر دی گئی جس کے پاس 2018 کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور اسے عدالتی فیصلے کے ذریعے مسلط کیا گیا۔ اور آج کیا اس انجام ہے کہ تقریباً 559 ارب روپے کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ چند ماہ کے اندر اڑا دیا گیا ہے، اور کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گیا ہے۔ بدترین انتظامی بدنظمی پنجاب کے اندر چل رہی ہے کہ جہاں پر افسران، سینئر افسران نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ من پسند افراد کو چن چن کے لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ سیاسی بھرتیاں کریں اور سیاسی ٹھیکے دیں، اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ اور لاہور شہر کا جو ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے اس میں تمام ریئل اسٹیٹ مافیا سے پیسے لے کر گرین ایریاز کو اڑا کر تباہی کر دی گئی ہے لاہور کے اندر۔ جب اورنج لائن چل رہی تھی تو اس وقت تو بڑی سول سوسائٹی نے ایک چبرجی کے مونیومنٹ کے اوپر ہی پٹیشن کر دی تھی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں سول سوسائٹی کو، ذرا یہ ماسٹر پلان کا بھی جائزہ لیں کہ اس کے اندر لاہور کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے۔ تو میں آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ہم نے تہیہ کیا ہے کہ ہم جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں وہ کریں گے، لیکن پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے۔ اور 2013 میں بھی ہمیں شکستہ حال پاکستان ملا تھا، لیکن 2 سے 3 سال میں ہم نے اسے ٹرن اراؤنڈ کر دیا تھا۔ 2022 میں بھی ہمیں شکستہ حال پاکستان ملا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم 2 سے 3 سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ کر کے 5 سالوں کے اندر اندر یہ دوبارہ اسی ترقی کے سفر پہ گامزن ہوگا جیسے 2017-18 میں پاکستان ترقی کے سفر پہ گامزن تھا۔ میری امید ہے کہ 2023 کے اندر ہم پاکستان کو امن استحکام کا گوارا بیناک بنا کر پاکستان کی سلامتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں امن، بھائی چارہ، یکجہتی کو فروغ دیں گے، اقتصادی چیلنجز کا سامنا کریں گے اور ملک میں دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ آخری بات، جو لوگ الیکشن کی بات کرتے ہیں، میں پی ٹی آئی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں
جس کا اعلان ان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے پریس بریفنگ میں کیا تھا کہ اگلے الیکشن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے مطابق نئی مردم شماری کے اوپر ہوں گے. یہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ نئی مردم شماری مکمل ہونے کے بعد آئندہ عام انتخابات کا انعقاد کیا جائے، چونکہ پچھلی مردم شماری پہ صوبہ سندھ نے اعتراض کیا تھا اور اس کی مشروط منظوری دی تھی کہ اس کے اوپر نیا الیکشن نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا اپریل 30 تک نئی مردم شماری کے نتائج آئیں گے. اس کے بعد 4 ماہ الیکشن کمیشن کو درکار ہیں آئین کے مطابق حلقہ بندی کرنے کے لیے. تو یہ اگست تک سائیکل پہنچتا ہے اور اگست میں ہی اسمبلیوں کی مدت مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر 60 دنوں میں جنرل الیکشن کا ٹائم فریم ہے جو اکتوبر 2023 بنتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہے اور جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے، کیا ہم 4 ماہ کے لیے ملک میں ویکیوم یا خلا پیدا کر سکتے ہیں کہ جب کوئی مستقل حکومت نہ ہو، ایک نگران حکومت ہو جس کا آئینی مینڈیٹ صرف اسے الیکشن کی نگرانی تک محدود کرتا ہے؟ اس وقت ہم ایک بہت پل صراط سے گزر رہے ہیں. ہر روز ہمیں فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ ہم ملک کو قدم بقدم ان بحرانوں سے نکال کر استحکام کی طرف لے کے جائیں. تو اس سفر کے اندر کیا خلل ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈالا جا سکتا. میں پھر کہوں گا کہ ایک شخص کی انا، ایک شخص کی ضد اور ایک شخص کی جو نفرت ہے، ایگو ہے، اس کے آگے ملک چھوٹا نہیں ہے، ملک بہت بڑا ہے. اور ہم پاکستان کو ایک شخص کی ضد کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا اور 2023 میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو 2022 کے مقابلے میں زیادہ پرامن بنائے اور زیادہ مستحکم بنائے. سال 2022 جو ہے وہ معیشت کے لحاظ سے مشکل ترین سال رہا. کیا اس کی وجہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے اور کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کسی آئے گی اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے؟ دیکھیے 2022 معاشی طور پہ سخت ترین اس وجہ سے رہا کہ ایک تو ہماری معیشت 1 جنوری 2022 سے زوال کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی تھی، اور جب آپ معیشت کو سلائیڈ کر دیں، یوں نیچے کی طرف ڈال دیں، تو معیشت کار نہیں ہے کہ اس کا سٹیئرنگ موڑیں گے تو مڑ جائے گی. معیشت کی مثال ایک بہت بڑے جہاز کی، بحری جہاز کی ہوتی ہے کہ جس کی سمت کاٹتے کاٹتے بدلتے بدلتے بھی آپ کو بڑا چکر کاٹنا پڑتا ہے. تو آج وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ این آر او کے ذریعے عمران خان کو مسلط کیا گیا. عمران خان کی حکومت نے معیشت کو کمزور کیا. مسلم لیگ نون نے آ کر معیشت کو سہارا دیا ہے.